ہیموفیلیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی راولپنڈی سٹارٹ ہوئی تھی 1999 میں. یہ سٹارٹ کی تھی پیشنٹس نے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو سٹارٹ میں جو رول تھا وہ ایک پیشنٹ ہی تھے جو مسٹر سیف الاسلام، جو کہ اکاؤنٹنٹ تھے بائی پروفیشن. اور اس کا مقصد مینلی یہ تھا کہ ان پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ مہیا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے چیزیں بڑھتی گئیں، اور اس میں کوالٹی آف لائف جو ہے کہ کیسے ان کی زندگی نہ صرف ٹریٹمنٹ بلکہ اوور آل بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اویئرنیس بڑھانا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا. ہیموفیلیا جو ہے یہ خون کی بیماری ہے، اور اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں. ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جب ہمیں کٹ لگ جاتا ہے یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر خون جمانے کے اجزاء ہوتے ہیں جو اس کو خون کو بہنے سے بچا دیتے ہیں. ہیموفیلیا میں یہ جو نعمت ہے اس سے یہ مریض محروم ہوتے ہیں، ان کے اندر خون جمانے والے اجزاء کی کمی ہوتی ہے، اور یہ اجزاء 1 سے لے کے 13 تک ہے. تو جو سب سے زیادہ عام ہے اس جز کو ہم فیکٹر 8 کہتے ہیں. تو ایک فیکٹر 8 ہے جو ہیموفیلیا اے ہے، اور دوسرا فیکٹر 9 ہے جو ہیموفیلیا بی ہے. تو جب یہ جز کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جب چوٹ لگ جائے یا آپریشن ہو، کوئی ایسی وجہ ہو جب خون جس میں بہتا ہے، تو پھر ان اجزاء کی فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 کی کمی کی وجہ سے وہ خون بہنا بند نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فیکٹر جو ہے ان مریضوں کو نہ دیا جائے. ان کا خون کہیں سے بھی بہہ سکتا ہے، مثلا ناک سے یا منہ سے یا جسم کے اوپر نیل پڑنا، لیکن کافی خطرناک جو ہوتا ہے وہ ایک تو دماغ میں خون کا آ جانا، جس کو ہم انگریزی میں انٹراکرینیل بلیڈ کہتے ہیں، یا جو ہال مارک ہے اس بیماری کا، ہیموفیلیا کا، کہ جوڑوں میں خون آ جاتا ہے، جوڑ سوج جاتے ہیں، اور اگر بر وقت علاج نہ ہو سکے تو پھر یہ بار بار خون نکلنے کی وجہ سے یہ جوڑ خراب ہو جاتے ہیں. یہ جو بیماری ہے یہ موروثی ہوتی ہے، یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے. ہیموفیلیا بیماری جو ہے وہ چونکہ ایکس کروموزومز پہ ہوتی ہے، وہ آدمیوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں وہ نہیں ہوتی. لیکن عورتوں کے لیے جو ہم اور دوسری بیماری ہیں جو دونوں پیرنٹ سے آپ لیتے ہو، ان میں وان ولی برینڈ ڈیزیز ہے، اور ایک اور جو ڈیزیز ہے جو پلیٹلیٹس کا ہے، گلاسبن تھرومبوسیمیا. ہمارے ہاں تقریباً 80% جو خواتین ہیں ان کو وان ولی برینڈ ڈیزیز ہوتا ہے. عورتوں کو بہت زیادہ شدید پرابلمز ہوتی ہیں ماہواری کی مناسبت سے. دوسرا یہ کہ جب انہی خواتین کی ڈلیوری ہوتی ہے اس میں بے انتہا پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک ہم ڈلیوری کو کور نہیں کریں گے ان فیکٹر سے ہی، اس وقت ان کو ڈلیوری کے بعد بہت سخت بلیڈنگ ہوتی ہے، جس سے خدا نخواستہ وفات بھی ہو جاتی ہے مریضوں کی. میرا نام فوزیہ پروین ہے. میری بیماری کا نام ہے وان ولی برینڈ ڈیزیز. یہ اصل میں بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. اس سے گم بلیڈ ہوتی ہے، نوزل بلیڈ ہوتی ہے، اور کانوں سے بھی بلیڈ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں چوٹ لگ جائے تو بلیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے، پھر بند نہیں ہوتی. اس بیماری کے باوجود بھی میں نے اپنی ایجوکیشن جاری رکھی. ساتھ ساتھ میں نے ماسٹرز کیا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا. تو میں نے جاب کی کوشش کی تو جاب نہیں ملی، تو میں نے اپنی ہوم اکیڈمی رن کرنا شروع کر دی. تو اللہ کا شکر ہے میری اکیڈمی تو بہت اچھی جا رہی ہے. بچپن میں تو میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ میری کیئر کی،
پھر جب میں جو بڑی ہوتی گئی پھر میں نے اپنی کیئر خود کرنا شروع کر دی. کوئی اس طرح کی چیز جو جیسے کوئی کٹ لگ جائے, کوئی چھری والا کام کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی کوئی کٹ وغیرہ نہ لگ جائے. پہلے تو مجھے بالکل اویئرنیس نہیں تھی. پہلے مجھے اپنی بیماری کا نام تک نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. ادھر ادھر میں جو بھاگتی تھی, کبھی ایک ہاسپٹل میں جاؤ, کبھی وارڈ پہ ڈاکٹرز کو اس کا انٹروڈکشن کرواؤ. زیادہ تر جو ڈاکٹر تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. مجھے بہت زیادہ پرابلمس تھا اپنی ٹریٹمنٹ میں بھی. جب سے میں یہاں سوسائٹی آئی ہوں تو پھر اس کے مجھے FFPs کا بھی پتہ چلا ہے, اس کے علاوہ فیکٹرز کا پتہ چلا ہے. جب بھی مجھے بلیڈ ہوتی ہے تو میں آ جاتی ہوں, ایک تو میں فیکٹر لگوا لیتی ہوں, اور دوسری سہولت ہمیں یہ ہوئی ہے کہ ہم فیکٹر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. اگر کسی وقت کوئی بھی ہمیں ایمرجنسی ہو یا بلیڈ کر رہے ہوں تو ہم اس کو گھر میں بھی ہم لگوا سکتے ہیں. فیکٹرز بیسیکلی جو ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں. یہ بہت ایکسپینسو ہے بیماری, اس کا ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہے. لیکن یہاں سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ خود ارینج کر کے ہمیں دیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس زیادہ تر آتے ہیں فیکٹرز, وہ ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے تعاون سے آتے ہیں, اور وہ یہاں پہ جتنے بچے ہوتے ہیں ان کو فری لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سوسائٹی فنڈ ریز کرتی ہے جس سے فیکٹرز خریدے جاتے ہیں, اور وہ فنڈ ریزنگ کا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اڈاپٹ اے چائلڈ, ایک بچے کی ٹریٹمنٹ جو ہے آپ اڈاپٹ کر لیں. تو وہ جو ہم خریدتے ہیں فیکٹرز, اس بچے پرٹیکولر بچے کو وہ فری دیے جاتے ہیں. بہت ساری سائیکو سوشل سپورٹ ہے جو ہم ان کو فری دیتے ہیں. اویئرنیس کے بہت سارے سیشنز ہیں جو ہم ان کے لیے فری یہاں کنڈکٹ کرواتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا لیزون ہے, اور وہ ہمیں ان پیشنٹس کے لیے چھوٹے فنڈز ہیں, اسکالرشپس ہیں, مائکرو انٹرپرائز گرانٹس ہیں, تو وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. میرا نام احمد رضا ہے. میں ابھی بیچلرس کر رہا ہوں اپنا فائنل ایئر میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے. میری ڈیزیز کا نام ہے ہیموفیلیا اے, فیکٹر 8 ڈیفیشنسی ہے, اور اس نے میری ڈیلی لائف کو اس طرح سے افیکٹ کیا ہے کہ ڈیلی لائف کے اندر وہ چیلنجز آ جاتے ہیں, اسپیشلی جب بلیڈ ہو جاتی ہے. نی بلیڈ ہے, ایلبو بلیڈ ہے, اینکل بلیڈ ہے, تو آپ ایک جس طرح چھوٹے ٹائم کے لیے لائک پیرالائز ہو جاتے ہیں, آپ موو نہیں کر پاتے, آپ اٹھ نہیں پاتے, آپ اپنی کوئی ایکٹیویٹیز خود سے نہیں کر پاتے. اگر ارلی لائف سے کیئر نہیں ہوگی تو ملٹیپل بلیڈز کی وجہ سے آپ کے جو جوائنٹس ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. میں ایکچولی 2016 سے یہاں پہ ہمارے ایک پریزیڈنٹ تھے سیف صاحب, اب وہ اس دنیا سے چلے گئے, وہ بھی پیشنٹ تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں کیا کہ آپ یہاں پہ آ کے تھوڑا والنٹیئر ورک وغیرہ کیا کریں, سوسائٹی کو دیکھیں کیسے کام چلتا ہے, کیونکہ اوبیسلی کل کو آپ نہیں چلانا ہے. مجھے جو یہاں پہ آ کے ہیلپ ملی ہے وہ ابھی ریسنٹلی جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو اس کے اندر ان کا ایک اسکالرشپ پروگرام ہے SOL کے نام سے, تو وہ اس نے میری جو پوری یونیورسٹی کی فی ہے وہ کور کی, اور مجھے اسکالرشپ کے تھرو میں پڑھ رہا ہوں اپنی یونیورسٹی میں. اور سیکنڈ جو ہے مجھے بزنس گرانٹ بھی دی گئی, لاسٹ ایئر مجھے بزنس گرانٹ ملی جس سے میں نے اپنی ایک شاپ اپنے اٹک گاؤں میں وہاں پہ میں نے اپنی ایک شاپ سٹارٹ کی. ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ فری آف کاسٹ یہاں پہ انجیکشن مل جاتا ہے, جس کے بغیر ہماری لائف آئی تھنک پاسبل ہی نہیں ہے, اور وہی ہماری لائف کو چلاتا ہے. جب بلیڈز ہوتی ہیں تو انجیکشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ٹھیک کرتا ہے. ہمارا آؤٹ پیشنٹ ٹائپ کا سیٹ اپ ہے, لیکن اگر کسی مریض کو خدا نخواستہ کوئی بھی کچھ بھی اگر ہو جس کے لیے اس کو کہیں داخلے کی ضرورت ہے کسی ہسپتال میں, تو یہ ہمارا ریفرل سسٹم ہے کہ ہم ان کو ہاسپٹل میں بھجواتے ہیں جہاں ان کو داخل کر لیا جاتا ہے. اور یہ بہت سارے ہسپتالوں میں ہمارے میڈیکل ایڈوائزری بورڈ کے ممبرز ہیں, یعنی ہمارے پاس سرجنز ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, آرتھوپیڈک سرجنز ہیں, پیڈیاٹرک والے ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں. تو مرض کی نوعیت کے حساب سے ہم انہیں مختلف لوگوں کے پاس ریفر کرتے ہیں. ہیموفیلیا جو ہے یہ جو جینز میں اس طرح کی بیماری ہوتی ہے یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے. علاج جو ہے زیادہ تر علاج وقتی ہے. ایک تھراپی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جین تھراپی, یعنی کہ وہ جو جین جو خراب ہوتا ہے ان بچوں میں جو نارمل فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 نہیں پروڈیوس کرتا, اس جین کو ہی چینج کر دیا جائے.
تو یہ علاج اب باہر کے ملکوں میں شروع ہو گیا ہوا ہے. ہیموفیلیا بی پہ کافی کام ہو چکا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جب یہ جین تھراپی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کافی عرصے تک وہ لیول صحیح رہتا ہے. میرا نام اسامہ اعظم ہے. مریض ہونے کے ناطے میرا اس ادارے سے تعلق تو 2005 سے ہے، لیکن پچھلے سال میں نے ایز اے والنٹیئر یہاں پہ سرو کرنا شروع کیا اور اس سال ایز اے جنرل سیکریٹری میں الیکٹ ہوا ہوں. میرے مریضوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے. ایک مڈل کلاس فیملی سے ہونے کی وجہ سے مجھے فائنینشیلی ایشوز کافی تھے، لیکن میں خود کو لکی سمجھتا ہوں کہ جب میں گریجویشن میں تھا تو اس وقت تو گورنمنٹ نے مجھے اسپانسر کیا، میری پوری گریجویشن گورنمنٹ نے اسپانسر کی، لیکن وہ چونکہ ایک سرکاری ادارے میں تھی. لیکن اس کے بعد جب میں ماسٹرز کی طرف گیا، مجھے جب پوسٹ گریجویشن میں جانا تھا تو وہ پرائیویٹ ادارے تھے، تو وہاں پہ تو گورنمنٹ ہیلپ نہیں کر رہی تھی. تو وہاں پہ پھر میری سوسائٹی نے میری ہیلپ کی کہ یہ جو ہیلپ فائنینشیلی مجھے یہاں سے ملی اس کی وجہ سے میں اپنی پوسٹ گریجویشن مکمل کر سکا اور میں آج ایز اے ڈائٹیشین پریکٹس کر رہا ہوں، خود ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے طور پہ، اور میں اپنے ہی ادارے میں ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ جس میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے میں اب کام کر رہا ہوں. یہ فیکٹر بنانا کافی مشکل ہے. بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جب اس پہ پانی ڈال کے اس کو ہلاتے ہیں تو وہ جھاگ بن جاتی ہے جس سے فیکٹر کافی ضائع ہو جاتا ہے. سرنج میں جب آپ کھینچتے ہیں تو وہ پورے کا پورا نہیں آتا. اس لیے ہم پیشنٹس کو اگر اس عمر کے ہیں 10-12 سال سے اوپر کے ہیں تو انہیں ہم خود سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ انجیکشن بناؤ گے. صحیح طریقہ جو ہے کہ پہلے آپ بوتل کے اندر پانی ڈالو، پھر اس کو آرام سے ہاتھ سے رول کرو، یا اس طرح شیک نہیں اس کو کرنا. تو اور جو چھوٹے بچے تھے ان کے والدین کو ہم یہ سکھاتے ہیں. میرا نام محمد شفیق ہے. میں ویسٹ سے بلانگ کرتا ہوں لیکن اسلام آباد میں رہائشی ہوں. میرا بیٹا ہے محمد، اس کی بھی 11 سال عمر ہے. اس کو ہیموفیلیا کی بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی تقریباً 2 سال کی ایج میں جب ہم نے اس کے ختنہ کروائے تھے. تو ختنے کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہوا تھا کہ اس میں کچھ پرابلمس ہیں بلیڈنگ سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس کی بلیڈنگ اس وقت سٹاپ نہیں ہو رہی تھی. تو پہلے تو ہم کنونشنل ڈاکٹرز کے پاس ہی جاتے رہے. ہم یہاں پہ جب آئے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ بہت ہی بینیفیشری ہے پیشنٹس کے لیے. یعنی کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ ایک انجیکشن مارکیٹ کے اندر 30,000 روپے کا ہے، اور یہاں پہ ہمیں 2,500 سے 3,000 روپے کا مل رہا ہوتا ہے. بہت لرن کیا میں نے یہاں پہ اس بیماری کے بارے میں. جس کی ٹریٹمنٹ امریکہ میں بھی چل رہی ہے اس کے بھی اورینٹیشن ہے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ سوسائٹی اس معاملے میں بڑا اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے کہ سارے پیشنٹس کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، نہ صرف انجیکشن کے معاملات میں، اویئرنیس کے معاملات میں. ہمیں اسکلز دوسری جو ہے وہ بلڈ کروائی گئی ہیں کہ جیسے میں بیٹے کو انجیکشن لگانا ہے، دوسری چیزیں ہیں. یہ چیزیں ہمیں اس معاملے میں کافی کانفیڈنٹ دیا جاتا ہے پیرنٹس کو کہ آپ گھر پہ لگائیں، بچے کی ڈیزیز کو سمجھیں. سائیکولوجیکل، مورل، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے بچوں کو مل رہی ہیں. پھر بچے کی جو ایگزامینیشن ہوتی ہے اس پہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ اس کی نیوٹرینٹس تک کو مانیٹر کرتے ہیں کہ بچے کا ویٹ کتنا چل رہا ہے، پہلے کتنا ویٹ تھا. ٹھیک ہے، اوور آل جو ایک ہیلتھ ہے نا بچے کی، ایک تو ہوتی ہے کہ ڈیزیز اورینٹیشن ہوتی ہے، یہاں پہ ہیلتھ اورینٹیشن ہے کہ بچے کی اوور آل ہیلتھ کیسی جا رہی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، ایجوکیشن میں بچہ کیسا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں پہ کیلکولیٹ کی جاتی ہیں، مانیٹر کی جاتی ہیں. نہیں تو پہلے روٹین کے اندر بچے جاتے تھے پیمز میں، وہاں سے FFPs لگواتے ہیں جس کو وائٹ سیلز کہتے ہیں. تو وائٹ سیلز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری ڈیزیز کیری کر سکتے ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس C ہے، HIV ہے، یا بلڈ بورن ڈیزیز جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ اس سے کیری کر لیتے ہیں. فیکٹر 8 لگانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز ڈیفیسٹ ہے بچے کے اندر آپ کو صرف وہی ملتی ہے، آپ کو کوئی اور چیز ایڈیشنل نہیں مل رہی ہوتی بچے کو. یہ جو انجیکشنز ہیں یہ بہت مہنگے ہیں، بہت سارے انجیکشنز ملتے نہیں ہیں. ایک سینٹر ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یا PIMS میں ایک ہے جس میں چلڈرن کا بھی ہے اور ایڈلٹس کا بھی ہے. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں صرف پلازما ہی لگایا جاتا ہے، وہاں پہ یہ فیکٹرز اویلیبل نہیں ہیں.
پلازما کو جب ہم دیکھیں، جب یہ فیکٹرز نہیں ہوتے اور پلازما میں دینا پڑتا ہے تو اس کیس میں وہ پلازما کو صاف نہیں کیا گیا ہوتا، اس میں وائرس ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وائرسز ہوتے ہیں، ان کی صحیح طرح اسکریننگ نہیں ہوتی، تو یہ مریض جو ہوتے ہیں یہ ان کو ہیپاٹائٹس بی اور سی اور HIV یہ تینوں وائرسز ان کو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی وائرسز بھی ہوں گے جو ابھی تک جن کا پتہ نہیں چل سکا. تو اس لحاظ سے ان مریضوں کی ضرورت تو فیکٹر ہے، اور فیکٹر دینے سے نہ صرف ان کا جو بلیڈنگ اور وہ بہتر طریقے سے روکے گی، ان کا ڈیمیج کم سے کم ہوگا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ان وائرسز سے بھی بچ جائیں گے. تو جس طرح یہ ہمارا ادارہ HTC یہاں پہ کام کر رہی ہے، ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، یہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ HTCs بنی ہوئی ہوں تاکہ پیشنٹ سیدھے وہاں جائیں اور وہاں یہ سیٹ اپ موجود ہو اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہو. اب بہت فیسلٹیز کئی جگہوں پہ ہو بھی گئی ہیں، ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہیموفیلیا کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس ہیلتھ کارڈ میں شامل نہیں ہے. گورنمنٹ نے اس کو اون نہیں کیا ہوا ہیموفیلیا کے بارے میں، مطلب کوئی کسی قسم کا علاج نہیں موجود. تو گورنمنٹ سے تو بہت اسٹرانگ یہ ہے کہ اس کو اون کریں، کوئی سینٹر ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر بنائیں اور فیکٹرز کی اویلیبلٹی کریں.